السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اردو کے ایم سی کیوز 20 مارکس کے جتنے بھی ایم سی کیوز ہوتے ہیں فل بک کے ود سولوشن شیئر کرنے لگی ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ سبق مناقب عبدالعزیز کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کی۔ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کا ماخذ ہے مقالات شبلی جلد 4۔ علامہ ابن جوزی کی مشہور تصنیف کا نام کیا ہے؟ سیرۃ الامرین۔ سیرۃ الامرین سے کس کتاب کے لیے مفید معلومات کا انتخاب کیا گیا ہے؟ الفاروق۔ عمر بن عبدالعزیز کے حالات و واقعات میں سب سے قابل ذکر کیا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا طرز عمل۔ عمر بن عبدالعزیز کا قابل قدر کارنامہ کیا ہے؟ غیر مذہب والوں کے ساتھ طرز عمل۔ حمص کے عیسائی نے کس پر زمین چھین لینے کا مقدمہ درج کر دیا؟ عباس بن ولید بن عبد الملک پر۔ عمر بن عبدالعزیز نے زمین کا فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ عیسائی کے حق میں۔ عمر بن عبدالعزیز کے خاندان کی جاگیریں کن علاقوں میں تھیں؟ یمن اور یمامہ میں۔ عمر بن عبدالعزیز کو خاندان میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ ابن سلیمان سے۔ بنو امیہ کے اعمال میں قوم کو برباد کر دینے والا واقعہ کیا تھا؟ آزادی اور حق گوئی کا استحصال۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا اصل اصول کیا تھا؟ مساوات اور جمہوریت۔ مسلمہ بن عبد الملک کی خلاف کس نے مقدمہ دائر کیا؟ گرجا گھر کے متولیوں نے۔ عمر بن عبدالعزیز نے وفات کے وقت کتنی رقم چھوڑی؟ 17 دینار۔ مسلمہ نے کتنے دینار بھیجنے کی پیشکش کی؟ 1 لاکھ۔ ہشام بن عبد الملک نے اولاد کے لیے نقد کتنی رقم چھوڑی؟ 1,10,00,000 دینار۔ علامہ شبلی نعمانی کا سنِ پیدائش کیا ہے؟ 1857۔ علامہ شبلی نعمانی کی سن وفات کیا ہے؟ 1914۔ میاں بشیر احمد کا سنِ پیدائش کیا ہے؟ 1893۔ میاں بشیر احمد کا سنِ وفات کیا ہے؟ انگریز دہلی میں کس سن میں داخل ہوئے؟ 1803 میں۔ سید احمد بریلوی کب شہید ہوئے؟ 6 مئی 1831 کو۔ سید احمد بریلوی کہاں شہید ہوئے؟ بالاکوٹ میں۔ سید احمد بریلوی کے مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ 7,000۔ بہار سے اٹھنے والی فرائضی تحریک کے کیا مقاصد تھے؟ غریب مسلمانوں کی اصلاح اور مدد کرنا۔ سبق تشکیل پاکستان میں شامل سر سید کے رفقا کے نام لکھیے۔ حالی شبلی، محسن الملک۔ مولانا شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں کون سا ادارہ قائم کیا؟ ندوۃ العلماء۔ اقبال کے نزدیک خودی کی تکمیل کی کتنی منزلیں ہیں؟ 3۔ اقبال کے نزدیک اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی، یہ 3 منزلیں کس کی تکمیل کے لیے ہیں؟ خودی کی تکمیل کے لیے ہیں۔ اقبال کے نزدیک خودی کی تکمیل کی 3 منزلیں کون سی ہیں؟ اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ مسلم لیگ نے انتخابات کا حق کب حاصل کیا؟ 1909 کی اصلاحات کے بعد۔ ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا گیا 1913 میں۔ وزارتی مشن کب ہندوستان آیا؟ 1946 میں۔ ہندو نے تحریک پاکستان کے دوران کتنے بے گناہ مسلمان شہید کیے؟ 8 سے 10 لاکھ۔ قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے 1929 میں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 25واں سالانہ اجلاس کہاں ہوا؟ لکھنؤ میں۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کب نافذ ہوا؟ 1935 میں۔ نواب محسن الملک کس طرح کی کتابیں پڑھتے تھے؟ اخبارات، اردو، فارسی، عربی کی کتابیں۔ اردو کی حفاظت کے لیے انجمن کہاں قائم ہوئی؟ لکھنؤ میں۔ ڈاکٹر عبدالحق کا سنِ پیدائش ہے 1870۔ مصنف کن کلمی ناموں سے لکھتے تھے؟ مولانا شائخ احمد عثمانی۔ ان دنوں کس جماعت سے باغی تھے؟ کانگریس۔ مصنف کے نزدیک کیا اہم تھا؟ مولانا کا کلکتہ آنا۔ مصنف لاہور آئے تو کچھ دن کے لیے کہاں ٹھہرے؟ روزنامہ زمیندار کے دفتر میں۔ مصنف کس تکلیف کا بہانہ بنا کر سیر کے لیے نہیں گئے؟ سبق مولانا ظفر علی خان کا ماخذ کیا ہے؟ مردم دیدہ۔ چراغ حسرت موہانی کا
سن وفات کیا ہے؟ 1955۔ سبق اکبری کی حماقتیں مصنف کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ مرات العروس۔ اکبری کا لقب کیا تھا؟ مزاج دار بہو۔ کٹنی کس قسم کے تبرکات اپنے پاس رکھتی تھی؟ تسبیح، خاک شفا، زمزم اور سرما ناد علی۔ کٹنی اکبری کے علاوہ اور کس کس کے زیور لے اڑی؟ احمد بخش کی بیوی اور میاں مسیطا کی بیٹی کے۔ کیا محمد عاقل نے مزاج دار سے قطع تعلقی کی؟ نہیں۔ سبق محنت پسند خرد مند کا ماخذ کیا ہے؟ نیرنگ خیال۔ لوگوں کی طبیعتیں اچانک کیوں بدل گئیں؟ پھولوں کے بوئے گرم اور تیز سے۔ محنت پسند خرد مند کی شکل و شباہت کیسی تھی؟ چہرہ جھریا ہوا تھا۔ ہمت اور تحمل نے ان لوگوں کو کیا سکھایا؟ کانوں کا کھودنا۔ فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین کی ذریات کون ہیں؟ لوگوں نے کسے بنی آدم کا خیر خواہ تصور کیا؟ محنت پسند خرد مند کو۔ 20 ارکان کے وفد کا امیر کون تھا؟ عبید اللہ۔ زبیدہ کون تھی؟ محمد بن قاسم کی والدہ۔ سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ رسول اللہ کے ماموں تھے۔ مثنیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ صحابی رسول تھے مثنیٰ۔ زبیر نے پہاڑی قلعے کی مہم کے لیے محمد بن قاسم کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی تو محمد بن قاسم نے کیا جواب دیا؟ 2 دماغوں کی ضرورت ہے۔ ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں۔ کس کے الفاظ ہیں؟ محمد بن قاسم کے۔ بھیم سنگھ نے محمد بن قاسم کے خلاف لسبیلا کے حکم کے لیے کتنی فوج بھیجی؟ 20,000۔ دستک کے مصنف کا نام کیا ہے؟ دستک کی تحریر صنف ہے، ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ دستک میں کتنے کردار ہیں؟ 3۔ ڈاکٹر برہان جب ڈاکٹر زیدی کو دیکھنے آیا تو انہوں نے کیا پہن رکھا تھا؟ برساتی پہن رکھی تھی۔ ڈاکٹر برہان نے ڈاکٹر زیدی کی تجویز کیا کیا؟ انجیکشن میں ناغہ کر دیا جائے۔ بڑے میاں ڈاکٹر زیدی کو اپنے گھر کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ ان کا بیٹا بیمار تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے بڑے میاں کے بیٹے کو دیکھنے سے کیوں انکار کیا؟ وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر برہان نے ڈاکٹر زیدی کو کیا مشورہ دیا؟ آرام سے سو جائیں۔ دستک ڈرامے سے کیا اخلاقی نتیجہ نکلتا ہے؟ فرض شناس ہونے کا۔ دستک مرزا ادیب کے کس مجموعے سے لیا گیا ڈرامہ ہے؟ پس پردہ۔ کس زمانے میں ڈاکٹر زیدی کی پریکٹس خوب چلتی تھی؟ جوانی اور ابتدائی زمانے میں۔ سبق ہوائی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ دھنک پر قدم۔ ایک صاحبہ نے بیگم اختر ریاض الدین کو کس بات سے ڈرایا؟ زمین دکھائی نہ دینے سے۔ بیگم اختر ریاض الدین کس کام میں طاق تھیں؟ گھر سمیٹنے میں۔ کلکتہ میں سیاحوں کو کس وجہ سے پریشانی ہوتی؟ پولیس کے رویے کی وجہ سے۔ بیگم صاحبہ کا ہانگ کانگ سے ٹوکیو تک کا سفر کیسے گزرا؟ پرانا کھٹارا جہاز کانپتا رہا۔ جب ٹوکیو جاتے ہوئے جہاز لرز رہا تھا تو ایک جاپانی تاجر نے بیگم صاحبہ کو کیسے تسلی دی؟ یہ جہاز ایسے ہی چلتا ہے۔ ہوائی کی رسم دیرینہ کیا ہے؟ آنے والوں کا پھولوں کے گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ بیگم صاحبہ کو گھر دیکھنے کا شوق تھا لیکن میاں صاحب کیوں ٹالتے رہے؟ گھر صاف نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ نے ہوائی میں کس طرح کام بانٹے؟ بیگم کھانا، بیٹی صفائی اور میاں ڈرائیوری۔ زبیر کتنے دن کا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا؟ 2 دن کا تھا۔ زبیر کو پھانسی دینے کے بعد قاضی نے کیا کہا؟ کمرے میں بند کر لیا۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمن کب پیدا ہوئے؟ 1936 میں۔ کون سے جانور کی گردن یا بازو میں خط باندھ دیا جاتا تھا تو وہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا تھا؟ کبوتر۔ مسلمان حکمرانوں نے بلاد اسلامیہ میں کس کے ذریعے پیغام رسانی کا نظام قائم کیا؟ گھوڑ سواروں کے ذریعے۔ گھوڑ سوار کے ذریعے پیغام پہنچانے کے لیے کتنے میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں؟
10-10, 12-12 میل پر؟ کس آلے کی مدد سے پیغام رسانی کے لیے موٹر اور ریل کی محتاجی ختم؟ ٹیلی گرافی نے۔ ٹیلی گرافی کس کی ایجاد ہے؟ فنلے مورس کی۔ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہریں کون سی ہیں؟ برقی، مقناطیسی اور حرارتی۔ ٹرانسفر کی ایجاد کن 2 سائنسدانوں کی طرف منسوب ہے؟ برڈین اور برٹین۔ پہلا ٹیلی گرام کن 2 ملکوں کے درمیان بھیجا گیا؟ اٹلی اور فرانس۔ پہلا ٹیلی گرام اٹلی سے فرانس کب بھیجا گیا؟ 1899۔ کو کس نے ایجاد کیا؟ ڈاکٹر فلیمنگ نے۔ ڈائریکٹ ڈاؤن کس کا محتاج تھا؟ آپریٹر کا۔ کمپیوٹر کس طرح کام کرتا ہے؟ ہدایات کے مطابق۔ ٹیلی فیکس کیا ہے؟ تحریر بھیجنے والے۔ فیکس کے ذریعے پیغام رسانی کیسے ہوتی ہے؟ تحریر کو لہروں میں تبدیل کر کے۔ مضمون مولوی نذیر احمد کس کی تحریر ہے؟ شاہد احمد دہلوی کی۔ شاہد احمد دہلوی نذیر احمد کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ مصنف نے اپنے دادا کو کس عمر میں دیکھا؟ 5 برس کی عمر میں۔ مصنف نے مولوی صاحب کا کیا حلیہ بتایا؟ سفید داڑھی اور کنٹوپ۔ مولوی صاحب کہاں بڑے بڑے عہدوں پر مامور تھے؟ حیدرآباد دکن میں۔ وہ حیدرآباد زیادہ عرصہ کیوں نہ رہ سکے؟ کسی کو خوش نہ کر سکے۔ مولوی نذیر احمد کے لیے حیدرآباد دکن میں کیا خطاب تجویز ہوا تھا؟ غیور جنگ کا۔ ریاست جاورا کے نواب کا کیا نام تھا؟ نواب سرفراز علی خان۔ نواب سرفراز علی خان نے بیماری کی حالت میں کیا خواب دیکھا؟ ہمارے قرآن کریم کا ترجمہ چھپوا لو۔ مصنف سرفراز علی خان نے ترجمہ قرآن کے شائع ہونے کے کتنے عرصے بعد ملے؟ 20 سال کے عرصے کے بعد۔ مولوی نذیر احمد کی کوہنیوں میں گٹے کیسے پڑ گئے؟ کوہنیاں ٹکا کے پڑنے کی وجہ سے۔ زمانہ طالب علم میں مولوی صاحب کو کیوں محلے کے گھروں میں جانا پڑا تھا؟ روٹی مانگ کر لانے کے لیے۔ مولوی عبد القادر کی لڑکی کیسے مزاج کی تھی؟ نرم مزاج کی۔ مولوی صاحب کے سسرال مالی طور پر کیسے تھے؟ مرفوع الحال تھے۔ شادی کے وقت مولوی صاحب کتنی تنخواہ پر ملازم تھے؟ 15 روپے ماہانہ۔ کے سفر کے دوران مولوی عنایت اللہ کی موجودگی نے نذیر احمد سے کیا کہا؟ میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے جوتوں کے تسمے باندھ سکوں۔ ترجمہ مکمل کرنے کے بعد نظر ثانی کے لیے ترجمہ شدہ قرآن کن کو بھجوایا گیا؟ نابینا جید عالم کو۔ مولوی صاحب کا ترجمہ کیسا تھا؟ شائستہ اور بامحاورہ۔ مولوی صاحب کے ترجمہ القرآن کے مکمل ہونے میں کتنا عرصہ لگا؟ 2.5 برس۔ مولوی صاحب نے اپنے لیے توشہ آخرت کس کتاب کو قرار دیا؟ ترجمہ القرآن۔ مصنف کا یہ سفر نامہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ دنیا گول ہے۔ مصنف نے کہاں کہاں کے سفر نامے لکھے؟ چین، ایران، توران۔ اوور کوٹ کی ضرورت پر مصنف کی شہریت خراب ہونے پر لوگوں نے کیا سمجھا؟ فلسطین کے مہاجرین۔ ابن انشا پشاور میں قیام کے دوران کس ہوٹل میں ٹھہرے؟ ڈین ہوٹل میں۔ پشاور کے ڈین ہوٹل کس کی ملکیت ہے؟ نور الدین کی۔ ڈین ہوٹل کے لاؤنج کا قالین کیسے تھے؟ گھسے پٹے تھے۔ ڈین ہوٹل کے لاؤنج کے قالین کس کی کہانی کہہ رہے تھے؟ عظمت رفتہ کی۔ السی نور میں کس کا قلعہ ہے؟ ہیملٹ کا قلعہ۔ ڈاکٹر گلبرگ کہاں کے رہنے والے تھے؟ ڈنمارک۔ مصنف کی ڈاکٹر گلبرگ سے کہاں ملاقات ہوئی؟ پشاور میں۔ فرانسیسی کا تلفظ کس طرح کرتے تھے؟ رے کا تلفظ کس طرح کرتے تھے؟ غین سے۔ ڈاکٹر گلبرگ ان کی بیوی کہاں کی سیاحت کے لیے آئے تھے؟ افغانستان کی۔ ڈاکٹر گلبرگ اور ان کی بیوی کس ایئر لائن کی تعریف کر رہے تھے؟ ایسے کابل کا سفر کیوں کیا؟ کتابوں کی جانکاری کے لیے۔ مصنف کے مطابق افغانستان میں سرکاری پریس کتنے ہیں؟ 5۔ افغانستان میں بک سیلرز زیادہ پبلشرز کیوں نہیں ملتے؟ کابل کے بیچوں بیچ کیا بہتا ہے؟ دریائے کابل۔ مصنف نے ایوب عباسی کی وفات کے حوالے سے کون سا مصرع لکھا؟ نیکیاں زندہ خوبیاں باقی۔ ایوب جب زندہ تھے تو ان کی مثال تھی نعیم فطرت کی سی۔ ایوب عباسی کس درجہ
دوستوں میں گھل مل گئے موجودگی۔ جب ایوب رخصت ہو گئے دوستوں نے کیا محسوس کیا؟ اس کی قدر و قیمت۔ ایوب عباسی کے سب کے ساتھ گھل مل جانے کا راز کیا تھا؟ خوبیوں میں لاجواب تھے۔ رشید احمد صدیقی کے ساتھ ایوب عباسی کا رویہ کیسا تھا؟ جان چھڑکتے تھے۔ ایوب کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ پرانا لباس، ملگجی شیروانی۔ ایوب کے گھر کی حالت کیسی تھی؟ تھرڈ کلاس مسافر خانہ۔ ایوب کو شدید سردی کا احساس کیوں ہوا؟ سخت بخار سے۔ مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال کو مدنظر رکھتے ہوئے درست جواب منتخب کیجیے۔ محمد بن ہارون۔ مکروان کا گورنر کون تھا؟ محمد بن ہارون۔ دمشق کے لوگ بازاروں اور چھتوں پر کیوں کھڑے تھے؟ فوج کا جلوس دیکھنے کے لیے۔ یہ کام کرو ڈیش یا وہ کام کرو۔ یہ کام کرو یا وہ کام کرو۔ وہ محنتی ہی نہیں ڈیش ایماندار بھی ہے، بلکہ ایماندار بھی ہے۔ باپ، بیٹا اور بھائی کوئی سائے گا ڈیش آپ کی بھینس مر گئی، آہ آپ کی بھینس مر گئی۔ حق بات کہو خواہ ساری خدائی مخالف ہو جائے۔ امجد نے کرسی، میز اور پلنگ خریدا۔ امجد نے کتاب، قلم اور کاپی خریدی۔ میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ ہم نے پہاڑ کے پتھروں کو کالا پایا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ ڈیش چونکہ بیمار ہے اس لیے کالج نہ جا سکا۔ اس ڈیش املا غلط ہے، اس کی املا غلط ہے۔ رسالہ ادبی دنیا چھپ گیا۔ گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے۔ اگر محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے۔ زندگی کھیل اور تماشا ہوتی ہے۔ درخت سے طوطے اور چڑیاں اڑ گئیں۔ ڈیش دولہا کتنا خوبصورت ہے، واہ دولہا کتنا خوبصورت ہے۔ اگر میں ملازم رکھ لوں تو کیا تنخواہ لو گے؟ ڈیش وہ ناراض ہے اس لیے اس سے نہیں ملتا، چونکہ وہ ناراض ہے میں اس سے نہیں ملتا۔ میاں بیوی مال دولت جائیداد کچھ نہ رہا، اگرچہ وہ بہت امیر ہے لیکن بے حد کنجوس ہے۔ امجد صرف عالم ہی نہیں بلکہ عامل بھی ہے۔ آپ کب آئیں گے؟ ماں بیٹی چرخہ کاٹ رہی ہیں۔ گورا ہو یا کالا اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ ماموں اور بھانجا لڑ پڑے۔ قلم دوات کہاں رکھی ہے؟ جوں جوں اوپر جاتے گئے توں سردی بڑھتی گئی۔ درخت سے چڑیاں اور طوطے اڑ گئے۔ وہ دیر سے آیا البتہ کام سارے کر لایا۔ چاہے انجینئر بنو چاہے وکیل۔ جناب تشریف لائیں۔ اس لفظ کا املا درست نہیں۔ پطرس کے مضامین دلچسپ ہیں۔ یہاں پہ ہیں اس کا مال جائیداد اور مکانات سب کچھ بک گیا۔ جیسے جیسے بلندی پر جائیں ویسے ویسے سردی بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے جملے لفظ کے آگے جس سے کوئی جذبہ، حیرت، غصہ، نفرت، خوف ظاہر ہوتا ہو تو علامت لگاتے ہیں فجائیہ۔ کسی شخص کے قول کو اس کے الفاظ میں نقل کرنے کے لیے علامت یا قول کی شروع اور آخر ہوتی ہے واوین۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بتوں کا حلیہ بگاڑ دیا۔ کھیلنے کے وقت کھیلو، پڑھنے کے وقت پڑھو۔ FA کے داخلے جاری ہیں تو یہ والا لگے گا۔ رشید احمد امجد تو ایک وہ لگے گا درمیان میں۔
اور حمید گہرے دوست ہیں۔ رموز اوقاف، بادشاہ سلامت تشریف لائے۔ رابطہ یا وقف لازم کی تعریف ہے، وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ۔ تفصیلیہ کی تعریف ہے، تفصیل بیان کرنا۔ ختمہ یا وقف متعلق کی تعریف ہے، مکمل ٹھہراؤ۔ استفہامیہ یا سوالیہ کی تعریف ہے، سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جانے والی علامت۔ ندائیہ کی تعریف ہے، پکارنا۔ فجائیہ کی تعریف ہے، جذبات کا اظہار کرنا۔ واوین کی تعریف ہے، کسی قول یا اقتباس کی ابتدا اور آخر میں لگائی جانے والی علامت۔ قوسین کی تعریف ہے، جملہ معترضہ کی ابتدا اور آخر میں لگائی جانے والی علامت۔ خط یا لکیر کی تعریف ہے، جملہ معترضہ سے پہلے اور بعد میں لگائی جانے والی علامت۔ سکتہ یا وقف خفیف کی علامت ہے، وقفہ یا نصف کی علامت ہے، تفصیلیہ کی علامت ہے، ختمہ یا وقف کی علامت ہے، سوالیہ یا استفہامیہ کی علامت کوسچن مارک۔ ندائیہ یا فجائیہ کی علامت یہ والی۔ واوین کی علامت ہے، قوسین کی علامت ہے یہ والی۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔